ہے میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور اس لیے آیا ہوں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے. مسلمانوں کس بات کرو ہیں؟ میری برادری نے یہاں بھی مسئلہ نکال لیا. وہ کہتے ہیں وہابیو جبریل بچہ دے سکتا ہے تو پھر پیرانے پیر بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہیں نا اللہ کے قرآن کو بدلنے کے لیے کہ قرآن کو کیسے بدلنا ہے. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے جبریل کہتے ہیں لی آہا بالا کی غلامن زکیہ قالت انا یکون لی ولد. یاد رکھو جبریل کو کس نے بھیجا ہے؟ وہ بچے کے بارے میں خوشخبری دینے آیا ہے، پھونک مارنے آیا ہے، لیکن بچہ کس کے حکم سے ہوا ہے؟ تمہارے پیروں کو بھی اللہ نے بھیجا ہے تمہیں بچہ دے آئے. بس ایک دلیل بنانی ہوتی ہے نا. اور جیسے ایک پادری نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا کہ کیسا تمہارا مذہب ہے کہ جس کو تم خود ذبح کرو، مرغی ہے، بکری ہے، گائے ہے، خود ذبح کرو حلال ہے، اور اگر اللہ مار دے تو وہ حرام ہے. کہتے کیسا مذہب ہے؟ خدا کا مارا ہوا تو حرام ہو اور بندے کا مارا ہوا حلال ہو. اور یاد رکھو شیطان ایسی دلیلیں دیتے ہیں. جب اس نے اعتراض کیا تو ایک عالم کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ پادری صاحب تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں. کہاں سے شادی کی ہے؟ تمہاری چچے کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، کزن ہے، خالہ. انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں رشتے میں قریبی رشتہ داروں میں تو رشتہ کرنا منع ہے، ہم دوسرے خاندان سے رشتہ کرتے ہیں. اس نے کہا پادری صاحب پھر شرم آنی چاہیے، وہ بہن جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے، تیرے ماں باپ سے پیدا ہوئی ہے، وہ تو حلال ہو جائے، اور جو دوسروں کے گھر میں پیدا ہو تم نکاح کر کے لے آؤ تو حلال ہو جائے. اللہ کی تیرے گھر میں بھیجی وہ کیوں حرام ہے اور جو تم لے آئے وہ کیسے حلال ہے؟ اس نے کہا عقل کرو. یاد رکھو اصل حلال حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. جس جانور پہ اللہ کا نام لیا جائے اس کو ذبح کیا جائے، دم فاسد نکل جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اب تیرے لیے حلال ہے، اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، ذبح نہ کیا جائے، دم فاسد نہ نکلے، اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ تجھ پہ اس لیے حرام ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اس لیے بیوی حلال ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے. اللہ نے فرمایا جو تم نکاح کرو گے اور جو تیری بیوی بن جائے گی، اس لیے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. اللہ نے فرمایا میرے بندے
تیرے لیے نکاح والی بیوی حلال ہے، اور تیرے لیے جہاد کرنے کے بعد جو باندیاں تیرے مجاہد کے نصیب میں آئیں وہ بھی تیرے لیے حلال ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں۔ اب حضرت جبریل آتی ہیں، لیکن یاد رکھو بچے دینے والا خدا ہے۔ جبریل تو کہتا ہے انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، پیغام لایا ہوں، حکم کی تحمیل پہ آیا ہوں۔ اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے جبریل نے دیا تھا، میرا نام جبریل بخش رکھ دو۔ وہ کہتا ہے قال انی عبد اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا خدا کی شان دیکھو حاجیو، اللہ کی شان ہے کہ کہتی ہے بشر نبی نہیں بن سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بشر خدا تو بن سکتا ہے، مشکل کشا تو بن سکتا ہے، حاجت روا تو بن سکتا ہے، غوث اعظم تو بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ تمہارے ملک میں قادیان میں پیدا ہوا تھا نا، قادیانی غلام احمد لعنت اللہ علیہ، تو اپنی جماعت میں سے کہنے لگے، ان نے کہا کہ جناب وہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں احمد ہوں، انہوں نے کہا ہاں بالکل، اللہ کا نبی تو محمد ہے نا، احمد میں ہوں۔ انہوں نے کہا شریف آدمی تم تو غلام احمد ہو، تم احمد نہیں ہو۔ اس نے کہا کیا بات ہے، غلام ہٹا دیتی ہے تو باقی کیا بچا؟ انہوں نے کہا ہم اپنے نام سے غلام کو ہٹا دیتے ہیں، باقی کیا بچے گا؟ باقی کیا بچ گیا؟ انہوں نے کہا میں احمد ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری زندہ تھے، ان کو جب یہ بات سنائی گئی انہوں نے کہا میرا نام ہے عطا اللہ، میں بھی مرزا کی طرح عطا ہٹا دیتا ہوں، باقی کیا بچا؟ انہوں نے کہا پھر میں نے تو خبیث کو نہیں بھیجا۔ اب یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی دلائل ہے؟ لیکن کیا ہے کہ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، بلال نے نہیں پڑھے، ابو بکر صدیق عمر عثمان علی حسنین نے نہیں پڑھے، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں پڑھے۔ لیکن وہابیوں اگر پڑھ لیں تو بغیر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایمان سے کہو دین اگر مگر کا نام ہے، اور دین اتباع محمد مدنی کا نام ہے کہ اگر کا نام ہے؟ اگر تم آج رات عشاء کی 6 رکعتیں پڑھ لو تو مگر کیا ہوتا ہے؟ اگر ثواب کے 10 چکر لگاؤ مگر کیا ہوتا ہے؟ اگر 9 کے بجائے عرفات 14 کو چلے جاؤ تو مگر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو اگر مگر دین نہیں ہے، دین اللہ کا قرآن ہے، محمد کا بیان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ سو رہے ہو؟ جاگتے ہو؟ ماشاءاللہ مسلمان جاگ جائے نا، خدا کی قسم کفر دم دبا کے بھاگ جائے۔ یہ شیر سویا ہوا ہے، مسلمان جاگ جائے۔ آج بھی کفر کو یہ طاقت نہیں ہے اسلام کا مقابلہ کرے۔ ساری دنیا کے یہودیین، صلیبیین، مشرکین کٹھے ہو جائے، زور لگا کے دیکھ لے، سارا دین مٹ جائے گا، سارا کفر مٹ جائے گا، محمد کا دین غالب آئے گا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، جہاں کوئی واقعہ مسلمانوں نے کیا ہے، جہاں کوئی واقعہ مسلمانوں نے کیا ہے، جہاں کوئی حادثہ مسلمانوں نے کیا ہے، تو تم اتنے کمزور ہو کہ چند مسلمان آگے تمہیں بالکل دنیا میں تحس نحس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر تمہاری طاقت کدھر ہے؟ علم کدھر ہے؟ فورسز کدھر ہے؟ تحقیق کدھر ہے؟ تمہاری خفیہ ایجنسیاں کدھر ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟
سچی بات اللہ کا دین دین ہے، اور دین نام ہے کتاب اللہ کا، دین نام ہے سنت رسول اللہ کا، دین نام ہے اجماع کا، دین نام ہے قیاس کا، اور وہ بھی جو قرآن و سنت کے پیرائے میں ہو۔ جب تک تعلق قائم رکھو گے انشاءاللہ، یاد رکھیں امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد ابن حنبل ہے رحمت اللہ علیہم، یہ سارے فقہ کے امام ہیں، لیکن یہ بات اپنی نہیں کرتے ہیں۔ القیاس مظہر لا مثبت، یہ قرآن و حدیث کے مسئلے کو ظاہر کرتے ہیں، کنویں سے پانی نکال کے گلاس میں بنا کے تجھے پیش کر دیتے ہیں، اصل پانی تو وہ ہے جو قرآن ہے یا محمد کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ نہیں کہ انسان جو ہے حضرت عیسیٰ انسان ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ اس کو خدا بنایا انہوں نے کہ نہیں بنایا؟ اچھا بی بی مریم کیا ہے؟ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو بھی خدا بنا دیا۔ یعنی انسان خدا بن جاتا ہے، نبی نہیں بنتا۔ اسی لیے دیکھے میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے سارے محبت سے درود پڑھ لیں۔ پہلے نہ بھر کے بیٹھا رکھو، صوفی لوگ ہیں، جوش آ گیا تو جوش، ان کی مرضی ہوتی ہے نا جی کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب سنیں میرے مدنی پاک نے کیا فرمایا، انا دعوت ابی، انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ کیا ہوں؟ ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ نہیں؟ ربنا وابعث، میرا مولا تیرا گھر بن گیا ہے، اب ان کی ہدایت کے لیے ان میں سے نبی بھیج۔ کن میں سے؟ فرشتوں میں سے؟ ہاں جی، نوریوں میں سے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، میرا اللہ ان میں سے نبی بھیج جو تیرا قرآن پڑھ کے سنائے، جو قرآن و سنت کی تعلیم دے، جو ان کے دلوں کو مانج کے صاف کر کے پاک بنا دے۔ اور اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا کی دعا ہوں، وبشارت اخی عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں جو حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو دی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بعد اسمہ احمد، اور حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی، اے لوگو انتظار کرو، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مجتبی ہوگا۔ یاد رکھو میرے مدنی کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین پہ نام محمد ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا احمد وانا محمد وانا ماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي۔ حضور نے فرمایا احمد بھی میرا نام ہے، محمد بھی میرا نام ہے، ماہی بھی میرا نام ہے،
حاشر بھی میرا نام ہے، عاقب بھی میرا نام ہے، میری صفت میں رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، علی خلق عظیم ہے، مزمل ہے، مدثر ہے۔ حضور نے فرمایا میں ابے کی دعا ہوں، میں بھائی کی خوشخبری ہوں، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں، میری اماں نے میری ولادت سے پہلے میرے خواب دیکھے تھے۔ ابتدا بھی آنے کر دی، میرے مدنی مکے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور جس رات میرا مدنی پیدا ہوا ہے، رحمت دو عالم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک بہت بڑا کاہن ہے، راہب ہے، پہاڑوں میں رہنے والا، جو کبھی مکے میں نہیں آیا ہے، اور سوموار کی صبح کو مکے کی گلیوں میں پھرتا ہے، کہتے حل ولد مولود، اے مکے والو آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اور خدا کے بندے، جس کی پیدائش کے لیے دنیا منتظر ہے، یہود منتظر ہے، عیسائی منتظر ہے، جس کی ولادت کے چرچے تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، ہر کتاب میں ہے، جس کی ولادت کی جگہ معلوم ہے، جس کی اماں معلوم ہے، جس کا ابا معلوم ہے، جس کے دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ معلوم ہے۔ ایمان سے کہو کبھی نور بھی دودھ پیتا ہے؟ خدا کا خوف کریں۔ اور آج وہ کاہن پھر رہا ہے، اللیلۃ، آج رات کوئی مکے میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہاں عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے کہا بالکل غلط بات ہے، مجھے صحیح صحیح بتاؤ۔ انہوں نے کہا عبداللہ کے گھر میں، کہا اب بات ٹھیک ہے۔ اور کافر بھی مانتا ہے محمد ابن عبداللہ ہے، یہودی بھی مانتا ہے محمد ابن عبداللہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارا جاہل، جیسے مشرک کہتے تھے، قوم نوح کہتی تھی، قوم ہود کہتی تھی، قوم شعیب کہتی تھی، ما انت الا بشر، تم انسان ہو۔ ان کا عقیدہ یہ تھا حاجیو کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر نبی کہہ دو بشر۔ وہ کیا کہتے تھے مشرک کافر، کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ جو بشر ہے وہ نبی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور ہمارا جاہل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے تھے بشر ہے نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتا ہے نا نبی تو ہے، بشر نہیں ہو سکتا۔ کیا فرق ہے جناب؟ وہ کہتے ہیں بشر ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، یہ کہتے ہیں نا نبی تو ہے لیکن کیا فرق ہے؟ نہیں، آپ کوئی فرق ہے تو بتلائیں مجھے، وجہ کیا ہے آخر؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی ہو، نوری نبی ہو، اس لیے ہدایت کے بخشش کتاب میں لکھا ہے ہمارا نبی جو ہے نور وحدت کا ٹکڑا، ہمارا نبی وہ کہتا ہے صرف نور نہیں ہے بلکہ اللہ کے نور کا بھی ٹکڑا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، چھوڑو مولوی مکی مدنی کی باتوں کو۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ 1,24,000 نبی ہے، پھر تم نے اللہ کے 1,24,000 ٹکڑے کر ڈالے۔
یاد رکھو، سمجھو، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں بیچارے کہ شاید بشر ہونا توہین ہے، نور ہونا تعریف ہے، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں میرا مدنی اسی مکے میں، اسی مسجد الحرام میں لیٹے ہوئے ہیں اور نوری قوم کا سردار ہے، اور وہ آ کے میرے مدنی کے پاؤں کو ہلا کے جگا رہا ہے، اور براق لے کے کھڑا ہے، وہ سپاہی بنا ہے، خادم بنا ہے، محمد مدنی براق پہ بیٹھی ہے، آگے جبریل ہے، پیچھے بھی نوری ہے، وہ سب کا سردار محمد ہے۔ کون سردار ہے؟ نہیں، ایمان سے کہو، جبریل سردار ہے محمد مصطفیٰ؟ جبریل نوری خادم بن کے آیا ہے، مخدوم بن کے آیا ہے؟ ہاں جی، یہ تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ حضور کا جبریل خادم ہے یا مخدوم ہے؟ اور یاد رکھو، حضور جمع کا صیغہ ہے، مفرد صیغہ کیا ہے؟ حاضر۔ حضور جس کی دربار میں حاضری دی جائے، اور حاضر مانا نہیں سمجھ آیا؟ بنگلہ دیش میں تو ہر بزرگ حضور ہے، حضور آ گیا، بھائی پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کون حضور آ گیا۔ اچھا میں کہیں تھے جاؤ حضور آ رہے، اور کون بھائی حضور؟ یار چھوڑو، میں تو ایک ادنا طالب علم۔ اچھا حضور مانا جس کی دربار میں حاضری، حاضر مانا آپ کہتے ہیں خادم حاضر ہے، غلام حاضر ہے، نوکر حاضر ہے، طالب حاضر ہے، اور جہاں حاضر ہو وہ کیا ہے؟ وہ حضور ہے۔ ہم تو نبی کو حضور مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب آپ زندہ ہیں یا آپ کی وفات کے بعد ہر بندہ حضور کے روضے پہ جائے اور تم کہتے ہو محمد حاضر ہے، ناظر ہے، ایمان سے کہو تم توہین کر رہے ہو کہ تعریف۔ حاضر کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیں جبریل جا رہا ہے، جبریل خادم ہے جس نے براق پکڑی ہوئی ہے، وہ جا کے مسجد اقصی میں جاتا ہے، وہ براق باندھ رہا ہے، ساتھ جا رہا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ وہ کہتا ہے مدنی تیرے معراج سے مسئلہ حل ہوا ہے کہ جہاں نوری فرشتوں کے پر جلتے ہیں وہاں میرا محمد آگے جا رہا ہے۔ ان کے دماغ میں خلل ہے، سمجھتے ہیں کہ نور کی تعریف۔ یاد رکھو نور کیا ہے، نور تو اس میں بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایمان نور ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے انزلنا الیک نورا مبینا۔ میرا مدنی ہم نے کھلا نور تیرے اوپر اتارا ہے، اور امت کو حکم دیتی ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ اے امت محمد مصطفیٰ اس نور کی اتباع کرو جو ہم نے محمد مدنی کے ساتھ اتارا ہے۔ اور فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور
من ربه. مسلمانوں یاد رکھو ایمان بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، مومن بھی نور ہے. اللہ کے نبی نور کا کیا مانا؟ یعنی اللہ کے نبی کا نور نور نبوت ہے، نور ہدایت ہے. کلمہ پڑھنے والے کا نور نور ایمان ہے، اور اسی ایمان کے بدلے میں قیامت میں اللہ اکبر. اتنے میں آپ ایک درود پڑھ کے لاکھ کما نہ لیتے؟ چپ کر کے جو بیٹھے ہو میرے دیکھنے میں کیا مل جائے گا؟ میں ایک گناہگار آدمی ہوں، درود پڑھو گے 1 لاکھ رحمت مل جائے گی. اب قیامت میں نورہم یسعی بین ایدیہم، اللہ فرماتا ہے مومنوں کے آگے بھی نور ہوگا، اور مومنوں کے اور دعائیں کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو تام فرما دے، ہمیں اس نور سے محروم نہ کر دینا. یاد رکھو جہاں لفظ نور ہے وہاں نور نبوت ہے، نور ہدایت ہے، نور رشد ہے. اس لیے صحابہ کہتی ہیں واللہ ما رأینا ازوا یوم من یوم قدم رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جس دن محمد مدینے میں آیا. کیسے روشن نہ ہو؟ اللہ کا سورج بھی روشن ہے، سراج منیرہ بھی آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جن سے بشر ہیں، اس لیے وہ کاہن بڑا پریشان ہے. آپ آتا ہے عبد المطلب نے دیکھا، دوڑ کے جاتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ کیسے آ گئے؟ آپ تو کبھی نہیں اترے ہیں غار سے. ادھر کہا چھوڑو، میں نے سنا ہے کہ آج رات مکے میں بچہ پیدا ہوا ہے. عبد المطلب نے کہا ٹھیک سنا ہے، وہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. ادھر کہا بتلاؤ عبداللہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ فوت ہو گئے. کہتے ہیں عبد المطلب اس بچے کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد. کیا کہہ دو ایک دفعہ آگے صلی اللہ. اور یاد رکھو احمد مانا سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد مانا جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. تو سب سے زیادہ حمد کرنے والا کون؟ اور سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوئی ہے؟ جس کی تعریف خدا بیان کرے. اور یاد رکھو آپ نے فرمایا آنا محمد و آنا احمد، اور میری امت حمادون، اور قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی، وہ حمد کا پرچم بھی میرے ہاتھ میں ہوگا. ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا، ابا ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا. اب عبد المطلب لاتی ہے، وہ کاہن کہتا ہے عبد المطلب مجھے بچہ دکھلا دو. حضرت عبد المطلب گھر جاتی ہے، بی بی آمنہ سے لیتی ہے، میرے مدنی کو اپنے ہاتھوں پہ رکھتی ہے. سبحان اللہ اکبر. کون ہے؟ محمد مدنی ہے نا، جس کو کعبے کے دروازے پہ رکھا اور کہتے وہاں بھی ادا یستسقل غمام بوجہہ، اور گورے چہرے والا تیرے چہرے کو دیکھ کے اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے. ہاتھوں میں اٹھا کے لے آئے، اور کاہن کی جب نظر پڑی فوراً کہتے ولد نبی ہذہ الامہ. ہاں کاہن ہے، کافر ہے، کہتا ہے عبد المطلب اس امت کا آج نبی پیدا ہو گیا ہے.
اور کاہن نبی مانتا ہے محمد کو، اور تو بشر نہیں مانتا ہے، تو انکار کرتا ہے بشریت کا، اور اس کے فوراً بعد کاہن کو خیال آیا میں کیا کہہ بیٹھا ہوں، میں تو محمد کی نبوت مان بیٹھا۔ کہنے لگا اچھا بات یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے منہ پہ ایک جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، بچہ اس لیے دودھ نہیں پی رہا ہے، مجھے اجازت ہو تو میں پڑھ کے پھونک دوں۔ عبد المطلب نے کہا جاؤ کاہن، یہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ پھونکے دینے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، اور اس کے پھونکوں سے اللہ کفر کو مٹا ڈالے گا۔ یہ محمد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، یہ پوری دنیا کا سرتاج بنے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا عقیدہ ہے خدا خدا ہے، اور اس کے بعد مخلوق میں محمد مصطفیٰ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت میں شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار پر اگر ہدایت تیرے علم میں نہیں ہے ان پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین 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 عطا فرما۔